السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، کتاب صحیح ترغیب و ترہیب سے دروس کا ہمارا یہ چوتھا سلسلہ ہے، جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی ترغیب دلاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، جو سنن نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی مصعب بن سعید ہیں اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ظن ان له فضلا على من دونه من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گمان ہوا اور ان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی اپنی ذات کے بارے میں۔ کیا گمان ہوا؟ کہتے ہیں کہ ان له فضلا على من دونه من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صحابی ہیں میں ان پر زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔ اچھا، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ گمان ان کے اندر کیوں تھا، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک جنگجو تھے، بہادر تھے اور تیر اندازی میں ان کو مہارت تھی اور جنگ میں کافی کارکردگی ان کی ہوا کرتی تھی، وہ ماہر تھے، طاقتور تھے۔ تو اسی گمان کی بنیاد پر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ان کے اندر یہ گمان پیدا ہوا کہ مجھ کو زیادہ ملنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جنگ کے موقع پر میرا زیادہ کردار ہوتا ہے، میں زیادہ ماہر ہوں، مہارت کے ساتھ میں لڑتا ہوں۔ تو علماء کرام نے یہ بات کہی کہ اسی وجہ سے ان کے اندر یہ گمان پیدا ہوا۔ اب دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس دھندلاہٹ کو صاف کرنے کے لیے اور ان کے اس گمان کو دور کرنے کے لیے جو ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے کہا، اس کے مقابلے میں کہا، انہوں نے اپنے آپ کو طاقت اور قوت سمجھا، تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے میں کہا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انما ینصر اللہ ھذہ الامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا، ان کے کمزوروں کے ذریعے سے۔ کیسے مدد کرتا ہے کمزوروں کے ذریعے سے؟ بدعوتہم، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ ہیں تو کمزور، جہاد میں جا نہیں سکے، جنگ میں جا نہیں سکے، تم جنگ میں تھے، تم نے طاقت کے بلبوتے لڑائی کی، تم نے فتح حاصل کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری طاقت کی وجہ سے، تمہارے لڑنے کی وجہ سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے، یہ جنگ جیتی گئی، نہیں، بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ جو کمزور تھے، جا نہیں سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعائیں کی۔ وصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے۔ یہ مدد جو اللہ کی ملتی ہے امت کو، تو یہ کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، وإخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے حوالے سے 4-5 باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طاقتور جنگ میں یا کسی بھی موقع پہ دین کی کسی بھی کام میں اپنی صلاحیت کا، اپنی طاقت کا، اپنی مضبوطی کا استعمال کرتا ہے، وہیں کمزوروں کا جو جہاد ہے وہ ان کا نیک اعمال ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ اور خصوصاً آج کے موقع پر یہ حدیث قابل غور ہے۔ آج کے موقع پر جو مسئلہ چل رہا ہے اور ایسے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، تو کمزور کیا کرے جو وہاں نہیں جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ دعا کرے، وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں سارے اسباب ناپید ہو جاتے ہیں، ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں کچھ نہیں پہنچ پاتا، اس حدود کو پار کر کے اللہ رب العزت تک جو بات پہنچتی ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کے مدد اور نصرت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ جہاں قوت کے ذریعے سے، پلاننگ کے ذریعے سے، منصوبے کے ذریعے سے آدمی کسی کام کو حل کرتا ہے، وہاں اللہ کی مدد کن کن ذریعے سے آتی ہے؟ یہ بہت بڑے ذرائع ہیں۔ آدمی نماز پڑھے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرے۔ قرآن میں اللہ نے اسی بات کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وإخلاصہم، بہت مضبوط نہیں ہو تو کیا ہوا؟
دشمن کے مقابلے میں جا نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو کیا ہوا؟ جو عمل کرو اس میں مخلص ہو جاؤ، اس لیے کہ سب سے بڑی مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہے، سب سے بڑی مضبوطی تقوی کی مضبوطی ہے۔ ہماری تو تاریخ رہی ہے بھائی، ہماری تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اسلام کی تاریخ، ہر موقع سے آپ دیکھیں کہ ہم تو ہمیشہ مضبوطوں کے مقابلے میں کمزور رہے، اکثر و بیشتر کمزور رہے، تو مدد کہاں سے ملتی تھی؟ اللہ کی طاقت کے بلبوتے تو کئی موقع آپ دیکھیے، غور کیجیے، کئی جنگ غور کیجیے، کئی غزووں پہ غور کیجیے آپ، دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھی، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کو غالب کر دیا۔ تو کبھی بھی کمزوروں کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی معاملے میں، چاہے وہ بہت ہی گھر کے سطح پہ ہو، چاہے اجتماعی سطح پہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر بیچارہ کوئی اگر معذور ہے، مجبور ہے، تو اور دین میں لگا ہوا ہے، کمزور ہے، گھر کا کوئی بھی آدمی ہے کمزور ہے، کما نہیں سکتا ہمارے جیسا، ہم کو اس کی حمایت ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اکثر میں نے دیکھا کہ کئی لڑکے ہمارے ساتھ چونکہ پڑھنے والے لڑکے تھے، کئی لڑکے پڑھائی اس وجہ سے چھوڑتے تھے، ماہر تھے، پڑھنے میں بڑے اچھے تھے، اساتذہ کی ستائشیں، تعریفیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، دعائیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن فائنینشیل اعتبار سے کمزور تھے، پڑھائی چھوڑنا پڑا۔ بھائی نے ساتھ کسی کی شکایت تھی، بھابھی نے بھائی کو کہہ دیا کہ آپ کب تک دیکھو گے، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، مجبوراً پڑھائی چھوڑنی پڑی اس کو، ذہانت کے باوجود، فطانت کے باوجود، ساتھ نہیں ملا مضبوط کا، کمزور کو اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا کماتا تھا۔ تو جو کماتا تھا وہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بھائی ہے، میں کماتا ہوں، گھر چلاتا ہوں، اور یہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے۔ یعنی دبے زبان اس نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں کرتا ہے، رزق کی تلاش نہیں کرتا ہے، میں اکیلے مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ کچھ نہیں کرتا، میں لکڑیاں لا کر جمع کرتا ہوں، بیچتا ہوں، اس سے گھر چلتا ہے میرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات کہی جو آج ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، لعلک ترزق بہ، کہ جو ہو سکتا ہے کہ جو تجھ کو رزق مل رہی ہے یا تیرے رزق میں جو برکت اللہ رب العزت کی جانب سے آ رہی ہے، وہ اسی کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی کمزوروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کمزور جس طریقے سے ہم اس کا سہارا لے سکتے ہیں، اور ہم کمزور اگر ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، خصوصاً آدمی کو دعا کرے، نماز کا اہتمام کرے، اور اپنے کام میں جو تھوڑا بہت کام کرتا ہے اس میں مخلص ہو جائے۔ ایک دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے، تو کمزوروں کا جہاد کیا ہے؟ کمزوروں کا جہاد ہے نیک اعمال۔ دوسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ تواضع انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ بڑائی کی تلاش میں، کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑائی کی تلاش میں انسان اپنی عزت کو کھو دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہم سے بھی ہوتی ہے اور سب سے ہوتی ہے۔ ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا ہے، ہمارے تواضع انکساری کا لوگ غلط فہمی، یہ بہت بڑی غلط فہمی میرے بھائی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عزت چلی جاتی ہے نا، تب احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی عزت تھی، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو تواضع، جو انکساری میرے اندر تھا، دراصل وہی میری عزت تھی، اسی وجہ سے مجھ کو عزت ملتی تھی۔ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، تمہاری عزت نہیں ہو رہی ہے، تم کو لوگ مطلب نہیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ بڑائی کی تلاش میں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنی عزت گنوا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ میری تواضع، یہ میری انکساری ہی میری بڑائی کا ذریعہ تھی، تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں نا الاشیاء تعرف بازدادها، کہ بسا اوقات سیدھی سیدھی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو اپوزٹ کے ذریعے سے سیدھی بات سمجھ میں آتی کہ یہی بات تھی، اصل بات یہی تھی، اسے میری عزت تھی۔ تو تواضع انکساری اللہ کو پسند ہے۔ اللہ جب متواضع، اور جو بندہ خاکسار ہوتا ہے، جس کے اندر انکساری ہوتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے بھائی، اللہ بلندی عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے بڑائی کی تلاش میں آدمی کو نہیں رہنا چاہیے۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں آپ مضبوط ہوں کہ کمزور ہوں، ہر حال میں ایک بندہ اللہ کا محتاج ہے، کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کی مدد کے مقابلے میں ہم محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ آپ کتنے بہادر ہو، کتنے کمزور ہو، آپ کے پاس کتنے اسباب ہوں، کتنے منصوبے، کتنے پلاننگ ہو، ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے مقابلے میں فقراء ہو، محتاج ہو،
تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ جسمانی اعتبار سے، ہر صلاحیت تمہارے پاس آ جائے، ہر اعتبار سے تم مضبوط ہو جاؤ، تم اللہ کے مقابلے میں فقیر ہو، محتاج ہو۔ اس محتاجی کا ہمیشہ احساس ہونا چاہیے، تب آدمی کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور ایک آخری چیز کہ دیکھیے اخلاص کی اہمیت دیکھیے کہ اخلاص جہاد کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک طاقتور جو آدمی جہاد میں لڑ رہا ہو، اس کے متعلق ایک حدیث آگے بھی آئے گی، قیامت جو 3 لوگوں کا ہے قاری قرآن کا، اس کے آگے آئے گی وہ حدیث۔ جہاد جیسے عمل کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اگر مخلص ہو کر آدمی کوئی چھوٹا ہی کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی جہاد میں ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، دین کا ہو کسی بھی بڑا بڑا کام کر رہا ہے، لیکن مخلص نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے آدمی کے طاقت کو نہیں دیکھتا ہے، جسم کو نہیں دیکھتا ہے، صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پر، جو کہ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ غیر مناسب بات ہے۔ کسی عالم کی وفات پر، کسی دنیا کے کوئی عالم دنیا سے چلا گیا، کوئی آدمی دین کی خدمت کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں دین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، دین کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا، دین کا کام رک گیا۔ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے یہ بات کہی گئی، کتنے نبی آئے، نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دیکھیے دین کا کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم وہ خلا پوری نہیں کر سکتے علمی اعتبار سے، لیکن پھر بھی کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ ہم جب اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دین اللہ کے چلانے سے چلتا ہے، اللہ ہم کو اسباب بناتا ہے، کبھی کمزوروں کو کھڑا کر دیتا ہے، کبھی جو مضبوط جن کو ہم مضبوط تصور کرتے ہیں اللہ ان کو بیٹھا دیتا ہے، کمزوروں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ تو یہ تصور کہ دین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ بات غیر مناسب۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے تھیں، اس سے متعلق آگے کچھ حدیثیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔